بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ پٹھان خان کا اصل نام غلام محمد تھا۔ وہ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو کے نواحی گاؤں تمبو والا میں پیدا ہوئے۔ جب غلام محمد صرف چند سال کے تھے، ان کے والد نے تیسری شادی کی اور اپنی تیسری بیوی کو گھر میں لے آئے۔ اس کے بعد غلام محمد کی والدہ نے غلام محمد کے والد کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لے کر اپنے والد کے ساتھ رہنے کے لیے کوٹ ادو چلی گئیں۔ جب غلام محمد شدید بیمار ہوئے تو ان کی والدہ ان کو روحانی شخصیت کے پاس لے گئیں۔ بزرگوں کی بیوی نے ان کی دیکھ بھال کی اور ان کی والدہ کو غلام محمد کے نام تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ غلام محمد پٹھان کی طرح نظر آتے تھے، لہٰذا ان کا نام پٹھان خان رکھ دیا گیا۔ یوں وہ ہمیشہ کے لیے پٹھان خان بن گئے۔ باپ نے ان کی فکر چھوڑ دی تو پٹھان خان کے سر پر گھر کی ذمہ داریاں آن پڑیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنے گھر کی ذمہ داری نبھاتے رہے، جس کی وجہ سے پٹھان خان نے 7 جماعتیں پاس کر کے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ خان صاحب وہ لکڑیاں گھر لاتے تو ان کی والدہ تندور گرم کرتی اور پورے محلے کی روٹیاں پکا کر کچھ رقم کما لیتی اور ان سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی۔ والدہ کی وفات کے بعد خان صاحب نے باقاعدہ موسیقی کی تربیت حافظ نظر حسین سے حاصل کی، جن کا تعلق کروڑ پکا سے تھا۔ استاد پٹھان خان کا رجحان شروع سے ہی موسیقی اور تھیٹر کی طرف تھا۔ تقسیم سے قبل کوٹ ادو میں ہندوؤں کی بڑی تعداد آباد تھی اور پٹھان خان ان کے گھروں میں آتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں استاد کو پہلا عشق بھی ایک ہندو ناری سے ہوا تھا جس کا نام سیتا تھا۔ استاد کچھ عرصہ ان کی محبت میں رام کا کردار بھی نبھاتے رہے تھے، مگر تقسیم کے گھاؤ کے ساتھ ساتھ سیتا اور رام کی محبت بھی سرحدوں کی قید میں اپنی موت مر گئی۔ خان صاحب نے اپنی زندگی نہایت سادگی اور فقیروں کی مانند گزاری۔ استاد کا زیادہ تر رجحان صوفیاء کرام کے ملامتی سلسلے تھا، جس کی وجہ سے خان صاحب نے صوفیانہ کلام گایا، جن میں سرائیکی خطے کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید اور شاہ حسین قابل ذکر ہیں۔ ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خان صاحب آخری عمر تک ایک چھوٹے سے کمرے میں رہے، جہاں پر وہ گھنٹوں ریاضت کرتے تھے۔ وہیں پر خان صاحب کو پوری دنیا سے لوگ ملنے آتے تھے اور اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ ان کی خاطر مدارت کرتے تھے۔ یہ کمرہ بہت سی لازوال محبتوں اور تصوف کی رمزوں کا امین ہے۔ اسی رمز میں ایک یاسین بھی ہے، جو عاشق اور معشوق کی صوفی فلسفی کی داستان ہے۔ یاسین ایک خوبصورت نوجوان تھا جو خان صاحب سے عشق کرتا تھا اور خان صاحب بھی اس کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ یہ تعلق تا دم مرگ قائم رہا۔ جب یاسین اس دنیا سے رخصت ہوا تو پٹھان خان بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے۔ یاسین کا تعلق اردو بولنے والی کمیونٹی سے تھا، مگر ان کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کی وفات پر کہا کہ خان صاحب یہ ہمارا کہاں تھا، یہ تو آپ کا تھا، آپ ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ پٹھان خان جس درجے کے گلوکار تھے اسے وہ عزت نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سرائیکی وسیب سے تعلق رکھتے تھے۔ گوگل پر ان کے بارے میں درج معلومات تک غلط ہیں۔ پٹھان خان کی قبر پر سرائیکی وسیب پر روا رکھے جانے والی ستم کی ایک ایسی کہانی ہے جسے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کوٹ ادو شمالی عیدگاہ کے پاس ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، جہاں مٹی کے ڈھیر پر کچھ پتھر پڑے ہیں اور یہاں منو مٹی تلے یہ عظیم فنکار دنیا و مافیہ سے بے خبر ابدی نیند سو رہا ہے۔ اس عظیم فنکار کی قبر کی شناخت چھوٹے سے قبرستان میں بھی کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ہی ہو پاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔